السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سامعین کو اپنے چینل حکمت اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جن کی آپس میں بائی بندی تھی۔ ان میں سے ایک گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ عبادت گزار ہمیشہ گناہ گار کو گناہوں پر تنبیہ کرتا رہتا تھا کہ تو گناہوں سے باز آ جا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دفعہ عبادت گزار نے پھر ایک گناہ پر اس کو تنبیہ کی کہ تو گناہ سے باز آ جا۔ اس پر گناہ گار نے اس عبادت گزار کو جواب دیا کیا اللہ نے تجھے مجھ پر نگران مقرر کر رکھا ہے؟ تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔ اس کے جواب میں عبادت گزار نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا، یا شاید یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت آنے پر دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور مرنے کے بعد دونوں کی رب العالمین کے حضور پیشی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے عبادت گزار سے پوچھا کہ کیا تجھے میری ملکیت پر قدرت ہے؟ یعنی کہ کیا کسی کو جنت یا دوزخ میں داخل کرنا تیرے حکم کے تابع ہے؟ اور گناہ گار سے فرمایا کہ چل تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے عبادت گزار کے متعلق فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالی۔ ابن جریر نے حضرت ابو جوزہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 13 سال تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا جاتا رہا۔ مجھے جب بھی قرآن مجید میں پوچھنے کی ضرورت فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے قرآن مجید میں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت درپیش ہوتی تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور میرا قاصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پوچھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے کبھی بھی نہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نہ ہی کسی عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں تیرا فلاں گناہ نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے انوکھے اور نرالے انداز پڑھ کر بے ساختہ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اے میرے مالک، تیری بے نیازی کا میں شکوہ کر نہیں سکتا، مجھے اپنی ہی محبت میں بے رخی نظر آتی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔